حق کی معرفت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ واضح اور روشن کر کے پیش کیا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو جانیں اور اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر حق کو اتارا تاکہ تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ حق وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کرتی ہے اور انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک اندھیری رات میں راستہ دکھانے والا چراغ ہو تو انسان محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، بالکل اسی طرح معرفت حق انسان کو گمراہیوں اور شک و شبہات سے بچا کر سیدھے راستے پر لے جاتی ہے۔ اگر چراغ نہ ہو تو انسان راستہ بھٹک سکتا ہے اور گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ معرفت حق کا سب سے پہلا اور اہم حصہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہی حق ہے اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں مقصد، سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اور جب انسان اللہ کے حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک نقشہ ہے جس میں آپ کی منزل کا راستہ دکھایا گیا۔ اگر آپ اس نقشے کو ٹھیک سے پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں تو آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ اس نقشے کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں یا اسے نظر انداز کر دیں تو آپ منزل تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح معرفت حق ہمیں زندگی کے سفر میں صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف بڑھتی ہے۔ ناظرین کرام، حق کی معرفت کے ساتھ انسان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہمیں حق کی پہچان ہو جائے تو ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس ایک قیمتی ہیرے کی شناخت کا علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، لیکن وہ اسے جان بوجھ کر چھپاتا ہے یا اسے کم قیمت بتاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح جب ہمیں حق کا علم ہو جائے تو ہمیں اسے چھپانا یا توڑ مروڑ کر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ حق کو ہمیشہ صاف اور واضح انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، معرفت حق انسان کو اپنی ذات کی پہچان بھی عطا کرتی ہے۔ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا بھی ادراک کر لیتا ہے۔ معرفت حق انسان کو عاجزی اور اللہ کی رجوع کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خود شناسی اور اللہ کی معرفت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں اپنی حقیقت اور کمزوریاں نظر آتی ہیں، اور یہ معرفت ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک آئینہ انسان کو اس کی اصل شکل دکھاتا ہے، اسی طرح معرفت حق انسان کو اس کی حقیقی حالت سے آگاہ کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اگر آئینہ دھندلا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو انسان اپنی شکل صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پاتا۔ اسی طرح اگر دل میں گمراہی ہو تو انسان حق کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنی زندگی میں معرفت حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم حق کو پہچان لیں گے تو ہمیں وہی راستہ ملے گا جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ حق کی معرفت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمیں دنیا کے فریب کاریوں سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت حق کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔